انقرہ ایک خوبصورت اور صاف ستھرا شہر تھا جتنا کہ استنبول، مگر اس سے نہ وہ شہر دیکھا گیا نہ ہی کچھ اور۔ آس پاس کیا ہو رہا تھا اسے کچھ خبر نہیں تھا۔ اس کا دل، اس کا دماغ اور اس کی توجہ ساری ایک نقطے پر مرکز تھی، اور وہ تھا کہ آج کا جہاں کا آپریشن۔ اس نے جہاں کے ہاسپٹل سے دور 2 بلاک چھوڑ کر ایک چھوٹا سا ہوٹل میں کمرہ لے لیا تھا۔ بہارے کو البتہ وہ ہاسپٹل کے اندر نہیں لے جا سکتی تھی، اور اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اسے ہوٹل کے اندر تنہا چھوڑ کر جائے۔ وہ اس بچی کو کس کے پاس چھوڑے، اور اب اسے ہر مسئلے کی طرح اس میں بھی حالے کا ہی خیال ہے۔ حالے میں کیا کروں؟ تھوڑی سی جمع تفریق کر کے فون پہ حالے کو سب بتانے کے بعد اس نے مدد مانگی۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری نانی انقرہ میں، اور جہاں جو ایڈریس تم بتا رہی ہو وہ وہاں سے کافی قریب ہے۔ تم صبح بچی کو وہیں چھوڑ کر چلی جایا کرو، اور پھر شام میں لے آنا چاہو تو لے آؤ، اور چاہو تو تم بھی وہاں رک سکتی ہو۔ اوہ، حالے کی نانی! اسپرنگ بریک میں جب ایکسچینج اسٹوڈنٹس ٹرکی کی سیر کو گئے تھے تو ان کے ڈورم سے جو بھی انقرہ گیا حالے کی نانی کے پاس ضرور گیا تھا۔ مگر تم نے واقعی اس کو اغوا تو نہیں کیا نا؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگے، اور پھر اچانک سے یاد آیا کہ ہوٹل گرینڈ والا لڑکا 2 دفعہ آیا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ تم نہیں ہو، پر وہ مصر تھا اور وہ جاننا چاہتا تھا۔ 1 منٹ، تم تو ازمیر میں تھی نا؟ یہ انقرہ؟ او ہاں، میں آج ہی انقرہ آئی ہوں، مگر اسے مت بتانا۔ اور یہ بات تو اس نے جہاں کو بھی نہیں بتائی تھی، شاید اس لیے کہ اس سے بڑے مسائل اس کے سامنے ہوں۔ حالے کی نانی سبیحہ نور اتنی ہی پرمشفق، ملنسار اور مہمان نواز خاتون تھی جتنے کہ ترک عوام ہوتے ہیں۔ وہ ایک عجیب لوگ تھے۔ اسلام آباد میں اس کی یونیورسٹی میں کتنی غیر ملکی اسپیشلی ترک لڑکیاں پڑھنے آئی تھی، مگر مجال ہے وہ جو کبھی کسی کو اپنے شہر گھمانے گئی ہو۔ پتہ نہیں کیوں ہم لوگ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے پاس ایسے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ سبیحہ آنٹی نے بتایا کہ مسز عبداللہ، مہر اور عروہ کل ان کے پاس رہنے آ رہی ہیں۔ ڈی جے اور اس کی ہوسٹ فیملی۔ پہلا کھانا پلاؤ اور مسور کی دال کا چوربا۔ بعض لوگوں کا نام بھی کسی کتاب کے سرورق کی طرح ہوتا ہے، سنتے ہی یادوں کا ایک بے قرار سمندر ہر سو امڑ آتا ہے۔ سبیحہ آنٹی کو اپنا مسئلہ سمجھا کر ایک دوست کے لیے اسے ہاسپٹل جانا تھا، اور بہارے ادھر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے بہارے کو علیحدہ لے جا کر چند ایک ہدایات مزید کی۔ تم اچھی لڑکی بن کر رہو گی نا؟ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ البتہ وہ خوش نہیں تھی۔ تم مجھے وہیں روز چھوڑ کے جایا کرو گی؟ سب مجھے ایسے ہی چھوڑ جاتے ہیں، کوئی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ اس کا دل پہلے سے مزید دکھی ہو گیا۔ ایک دم اسے پھول جیسی بچی پہ ترس آنے لگا۔ پاشا بے کے امال نے اس کی فیملی کو کس فٹ پاتھ کی طرح بنا دیا تھا۔ عائشہ اپنی بہن کے لیے پریشان تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں شام میں آ جاؤں گی اور تمہیں ایک فون بھی لا کر دوں گی، اس سے جب چاہے تم مجھ سے اور عائشہ سے بات کر سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، چھوٹی بلی مسکرا دی۔ اسے یت گو نہ تمانیت کا احساس ہوا۔ سبیحہ آنٹی کے گھر سے وہ ہاسپٹل گئی، اور ایک پرائیویٹ نیورو سینٹر تھا، اور وہ ایڈمٹ ہو چکا تھا۔ اس نے لباس بھی تبدیل کر لیا تھا اور بس سرجری کا منتظر تھا۔ ابھی اسے او ٹی میں لے جانے میں تھوڑا وقت تھا۔ او ٹی کے لباس میں وہ اور بھی زیادہ پسمردہ لگ رہا تھا۔ کیسے ہو؟ وہ اس سے اتنا ہی پوچھ سکی۔ جہاں نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور بیڈ کے کنارے پہ بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئی۔ تم نے آخری بار سچ کب بولا تھا؟ ابھی 1 منٹ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی باتیں بھی اسی کی طرح ہوتی تھی، پہیلی در پہیلی۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے نا تو یہ میرا بیگ رکھ لو اور میرا فون۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے ایک دستی بیگ اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرا فون کھولنا، ویسے ہی فنگر پرنٹ پہ کھلتا ہے، مگر تمہارے لیے میں نے اس پہ تمہاری ڈیٹ آف برتھ پاسورڈ کے طور پہ لگا دی ہے، پورے 8 ہندسے۔ اوکے؟ تم فون بک میں پہلے نمبر کو کال کر کے سب بتانا۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑا بیگ ایک دم بہت بھاری ہو گیا تھا۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی جہاں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جہاں نے جواب نہیں دیا، اور پھر زیادہ مہلت بھی نہیں ملی۔ وہ اسے لے گئے تھے، اور وہ عملیات خانے، آپریشن تھیٹر، جسے ترک میں عملیات خانے کہا جاتا تھا، کہ باہر ایک کرسی پہ آ بیٹھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی۔ زندگی میں بعض اگر کتنے خوفناک ہوتے ہیں نا،
ان کو آدھا سوچ کر بھی دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ بس جہاں کا بیگ گود میں لیے اسے کسی واحد سہارے کی طرح مضبوطی سے تھامے کرسی پہ بیٹھی سامنے شیشے کے بند دروازوں کو دیکھنے لگی۔ وہ کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے نا کہ جب دعا نہیں مانگی جاتی، دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ کر انہی ہاتھوں سے کیے جانے والے گناہ یاد آ جاتے ہیں۔ تب لگتا ہے کہ معافی ابھی نہیں ملی۔ کیا واقعی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے اور پھر انہیں بھلا دیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ گناہ ایسے پیچھے نہیں چھوڑتے، ان کے آثار ہمیشہ ان جگہوں پر موجود رہتے ہیں۔ گناہ تو ساری عمر پیچھا کرتے ہیں نا۔ کیا ان سے کوئی رہائی مل سکتی ہے؟ کیا ان کی ملکیت سے کوئی آزادی تھی؟ ایسا کیوں نہ ہو سکا کہ وہ عائشہ گل کی طرح ہوتی، ہمیشہ سے سچی، ہمیشہ سے باحیا اور نیک؟ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر انہیں گرا دیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا مانگے۔ یہ گرا کہاں لگی تھی؟ دعا کب روٹھی تھی؟ شاید ڈی جے کے وقت؟ ہاں تب بھی وہ ایسے ہی ایک اسپتال کے عملیات خانے کے باہر بیٹھی تھی۔ وہ گرا اب کیسے کھلے گی؟ فون کی گھنٹی بجی تو وہ ذرا چونکی۔ ابا کالنگ۔ السلام علیکم ابا۔ اس نے فون کان سے لگا لیا تو اپنی آواز بے حد پست اور بھاری لگی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے اور کدھر ہو؟ وہ رسمی الیکس لیک حال احوال اور تمہید کے بعد پوچھنے لگے۔ تم واپس کب آ رہی ہو حیا؟ فون کان سے لگا اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے پھر آنکھیں کھولی۔ سامنے کا سارا منظر ڈبڈبا رہا تھا۔ ابا مجھے ایک ہفتہ مزید لگ جائے گا۔ حیا اتنے دن ہو چکے ہیں، کیا ابھی تک تمہارا ٹور ختم نہیں ہوا؟ ابا آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ لندن جانے کے بجائے ٹرکی میں جتنا ٹائم گزارنا چاہتی ہو گزار لو۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر تمہاری اماں روہیل کا ولیمہ کرنا چاہتی ہیں اور سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہاں جہاں کا کیا پروگرام ہے؟ کیا وہ ملا تمہیں؟ حیا نے ایک نظر آپریشن ایریا کے باہر شیشے کے دروازوں کو دیکھا۔ جی وہ یہی ہے، وہ بھی ساتھ آئے گا۔ مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں ملا ہوگا۔ خیر اس کو چھوڑو، تم جلد آنے کی کوشش کرو۔ وہ کتنے پر یقین تھے کہ جہاں کی بیٹی سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ تھے تو صحیح ان دونوں کی منگنی پر، مگر پھر بھی لوگ اپنی آنکھوں کے بجائے اپنے کانوں پہ یقین کرنے کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ ابا میں جلد نہیں آ سکتی، ایک دوست جو ہے نا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی انٹراکولر سرجری ہے اور میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتی ابا۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے لڑک کر نقاب کے اندر جذب ہونے لگے۔ ابا چند لمحے کو خاموش ہو گئے۔ اس کا یہاں کوئی نہیں ابا، اس کی ماں، رشتہ دار، فیملی، یہاں اس کا کوئی نہیں ابا، میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے ان 5 ماہوں میں استنبول میں میرا بہت خیال رکھا، ہر موقع پر میرا ساتھ دیا۔ اب کیا میں اسے آپریشن تھیٹر میں چھوڑ کر آ جاؤں؟ اوہ آئی سی، کیا وہ لڑکی حالے نور، کیا اس کو آپریشن ہے؟ آپ حالے کو کیسے؟ تمہیں کیا لگتا ہے جب تم کچن میں کھڑی ہو کے نور بانو کو ترکی نامہ سنا رہی تھی تو سارا گھر برداشت سے سننے کے علاوہ اور کیا کر رہا ہوتا تھا؟ اوہ اچھا، حالے کا نام تو وہ بہت لیتی تھی۔ ابا اس سے واقف تھے، پھر بھی اس کی تردید یا تصدیق نہیں کی۔ جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی اور سچ کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ابا جب تک وہ اسٹیبل نہ ہو جائے میں ادھر ہی ہوں، روہیل کو اگر اتنی جلدی ہے تو کر لے میرے بغیر میرا اپنا ولیمہ۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے تم واپس آ جانا۔ چند مزید نصیحتیں کرتے ہوئے انہوں نے فون بند کر دیا۔ حیا چند لمحے فون کو دیکھتی رہی اور پھر پپو کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ پپو نے تیسری بیل پہ فون اٹھایا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی، حلق میں کچھ پھنس سا گیا تھا، آنسو بار بار ابل رہے تھے۔ ہیلو حیا۔ پھپھو نے اس کا نمبر پہچانتے ہوئے اسے پکارا مگر اس کے الفاظ مر گئے تھے۔ وہ بس انہیں اتنا بتانا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے، کیسا ہے اور کیا کر رہا ہے اور اس کے لیے دعا کرے، مگر اس کے پاس کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ ہیلو۔ اس نے کال کاٹ دی اور پھر فون بند کر دیا۔ جہاں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اور منع بھی کیا تھا، سو وہ اس کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ عجیب بے بسی تھی، عجیب سی۔ سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے ذہن پہ زور دینے کی صحیح کی، جب کسی کو آپریشن ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ سائمہ تائی کہتی تھی کہ پہلے کلمے کو 1.25 لاکھ پڑھنا چاہیے تھا۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا نا یا کسی کزن کا انٹری ٹیسٹ یا ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا تو تائی کے لاؤنج میں وہی ایک ماحول سج جاتا، چاندنی بچھا کر کھجور کی گٹلیاں لے کر ڈھیر لگا دیے جاتے۔ اب 1.25 لاکھ پڑھنا یا یہ پڑھنا
وہ پڑھنا، پھر ساری کزنز کو زبردستی بٹھا دیا جاتا. ثنا تو پڑھتی ایک دفعہ تھی اور گٹلیاں 3 دفعہ گراتی تھی، پھر بھی وہ مرحلہ ختم نہ ہوتا. ان کزنز نے تو آپس میں مذاق بنا لیا تھا کہ جب پڑھی ہوئی گٹلیوں کو الگ الگ کرنے کا معاملہ ہوتا تو ارم کہتی یہ ہیں بھائی پڑھی ہوئی گٹلیاں اور یہ ہیں ان پڑھی گٹلیاں. جب تک وہ لوگ ان بابرکت کلام سے بیزار نہ ہو چکے تھے تب تک سوالات ختم ہی نہیں ہوتا تھا. تب کی بات بھلے اور تھی، مگر اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو گن گن کر کیوں یاد کرتے ہیں، اور اگر جو اس نے بھی گن گن کر یاد کرنا شروع کر دیا، پتہ نہیں ہم اپنی خود ساختہ گنتی سے ذکر کو منتر کیوں بنا رہے ہیں. اسپتال کا وہ کوریڈور اب سب پڑ چکا تھا. جولائی کی شام بھی بہت ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی. اس نے سوچنا چاہا کہ وہ ذکر میں کیا پڑھے، بغیر حساب رکھے، بغیر گنے، توجہ اور یکسوئی سے کیا مانگے، مگر وہ گرہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ڈی جے کے بعد اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی اور پردے کے بعد شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر اب بھی وہ شکوہ کرنا چاہ رہی تھی جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا. اس نے کرسی کی پشت پر دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی اور بس ایک شکوہ کیا جس پہ لب مہر بند نہیں رہے تھے. میں اپنے دکھ، اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں. دھات کی کرسی جیسے مقناطیس کی بن گئی تھی اور چاندی کے مجسمے کا قطرہ قطرہ آمدن جذب کر رہی تھی. میں اپنے دکھ، اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں. کرسی نے اس کی ساری چاندی نچوڑ لی تھی. لوہے کا ایک خول باقی رہ گیا تھا جسے مقناطیسی نشست نے خود سے جوڑ لیا تھا. میں اپنے دکھ، اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں. اس کے قدموں میں جیسے بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں. وہ چاہ کر بھی نہ حرکت کر سکتی تھی، نہ سانس لے سکتی تھی. بس ہر طرف اندھیرا تھا. اس ایک شخص کو کھو دینے کا احساس اس تاریک سرنگ کی طرح تھا جس کا کوئی اختتام نہیں تھا. اس کی ساری چاندی اس اندھیرے میں ڈوب گئی تھی. میں اپنے دکھ، اپنے ہر ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں. 5-5.5 گھنٹے گزر گئے اور تبھی شیشے کا وہ دروازہ کھلا. اس نے سرجن ڈاکٹر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا. اس کے ہاتھ میں لوہے کے خول کو کرسی کے مقناطیس نے یوں چپکا ہوا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی نہ اٹھ سکے. کیا ہوا ڈاکٹر؟ سرجری پیچیدہ تھی مگر کیل بہت اندر تک نہیں گئی تھی. ہم نے اسے نکال لیا ہے. ڈاکٹر اس کو بتانے لگے. اس کی کھوپڑی کا جو حصہ ڈیمیج ہوا تھا اسے بھی ٹائٹینیم میش کے ذریعے پلیس کر دیا گیا ہے اور وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اس نے بے قراری سے ان کی بات کاٹی. وہ بھی پتہ نہیں کون سی زبان بول رہے تھے. ہاں آف کورس ٹھیک ہے، سرجری کامیاب رہی ہے. جیسے انتھیزیا کا اترے گا وہ سٹیبل ہو جائے گا تو آپ ان سے مل لیجئے گا. زندگی میں بعض خبریں انسان کو کیسے ملتی ہیں، شاید جیسے اوپر سے بہتی کوئی آبشار جس کا دھار ایسے بھگو دے، یا پھر جیسے آسمان سے سونے کے پتنگے گر رہے ہوں، یا جیسے لہلہاتے سبززار کے ساتھ کسی چشمے کے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ پاؤں ڈال کر بیٹھنا. مرہم، ٹھنڈ، سکون. شکریہ، بہت شکریہ. اس کی آنکھیں اور آواز دونوں بھیگ گئے تھے. نقاب کے اوپر سے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ابلتے جذبات کو قابو کیا. پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی. لوگ سکون پانے پہ بہت نڈھال ہو کر بیٹھ جاتے ہیں مگر وہ اس کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی. مقناطیس غائب ہو گیا تھا اور چاندی کا مجسمہ پھر سے چمکنے لگا تھا. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. زندگی میں کسی کو اس کے منہ پہ اتنے دل سے اس نے شاید پہلی دفعہ دعا کی تھی، اور وہ ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دے کر آگے بڑھ گئے تھے. جس شیشے کے دروازے سے وہ آئے تھے اس کے پار عملے کے 2 افراد ایک اسٹریچر دھکیلتے لے آ رہے تھے. وہ دوڑ کر دروازے تک آئی. وہ چہرہ شیشے کے دروازے کے قریب لے جا کر دیکھا. وہ جہاں تھا نا، لیٹے ہوئے، اس کی گردن ایک طرف کو ڈھکی ہوئی تھی. چہرہ حیا کے سامنے تھا. بند آنکھیں، نیچے گہرے ہلکے سر پٹیوں میں جکڑا ہوا. ایک پٹی آنکھ کے قریب سے گزرتی ہوئی تھی. بے ہوش، بے خبر اسٹریچر کے آگے بڑھ گیا. وہ بس اسے دیکھتی رہی. وہ دونوں کے درمیان اس دفعہ بھی شیشے کی دیوار تھی، ایسی ہی جیسے بہت عرصے پہلے ان کے درمیان رہی. تب وہ دھندلی تھی، آر پار کا منظر بہت مبہم تھا، لیکن اب وہ صاف تھی. تب واضح تھا. مگر دیوار تو دیوار ہوتی ہے نا، اور ہاتھ زخمی کیے بغیر اس دیوار کو ہٹانا تو ممکن بھی نہیں تھا. بہت تھکی سی وہ واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی. اس نے ٹھیک سے دعا نہیں کی تھی مگر اب وہ ٹھیک سے شکر تو کر سکتی تھی نا. سلطنت ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں شام کے نیلگوں
سرمئی پن چھا رہا تھا۔ اس کے پرائیویٹ روم تک آنے سے قبل وہ اپنے ہوٹل کے قریب ایک فلورسٹ سے سفید گلابوں کا ایک بڑے سے بوکے لے آئی تھی، اور اب وہ اس کے کمرے میں کھڑی ایک کارنر ٹیبل پہ رکھے گلدان میں وہ پھول سیٹ کر رہی تھی۔ سفید گلاب جب کانچ کے گلدان میں جلوہ گر ہو چکے تو اس نے چہرہ ان کے قریب کر کے آنکھیں موند کر سانس اندر کو اتاری۔ تازہ دل فریب مہک سارے وجود میں اندر تک گھل گئی تھی۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ سو نہیں رہا تھا، بس گردن سے ذرا نیچے تک شیٹ ڈالے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ سر ویسے ہی پٹی میں جکڑا ہوا تھا اور اوپر سفید چادر جالی دار ٹوپی تھی۔ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ کہنے کے ساتھ حیا نے گلدستے سے ایک ادھ کھلی کلی علیحدہ کی۔ اوکے۔ وہ کلی ہاتھ میں لیے اس لمبے سے کاؤچ پہ آ ٹکی جو بیڈ کی پائنتی کے قریب تھا، دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ عبایا اس نے اتارا نہیں تھا، بس نقاب نیچے کیا تھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں تم بہت جلدی ریکور کر لو گے۔ چند لمحے گزرے تو اس نے گلاب کی ٹہنی کو انگلیوں سے گھماتے ہوئے بات کرنے کی ایک اور صحیح کی۔ پتہ ہے مجھے۔ اب بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ پرواہ کیے بغیر ہاتھ میں سفید گلاب وہ اس طرح گھمائے گئے، بہت کچھ یاد آ رہا تھا اسے۔ تمہیں یاد ہے جب پہلی دفعہ استنبول میں ملے تھے، جب تم نے مجھ سے پوچھا تھا کون حیا؟ اس نے ذرا مسکراتے ہوئے جہاں کو دیکھا، جس نے اس کی بات پر آنکھیں کھولتے ہوئے ایک اٹھتی نظر اس پہ ڈالی، جیسے کہ تم جانتے ہی نہیں تھے کہ کون حیا۔ تو تم نے آگے سے کیا کہا تھا؟ پپو کی بھتیجی، یعنی پپو سے ملنے آئی ہو؟ ہاں، تو انہیں سے ملنے آئی تھی نا؟ بالکل، جیسے ابھی کپادوکیا دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ سو تو ہے۔ اور جو کوئی تھا جو تایا کے گھر جوتے اتار کر داخل ہوا تھا، اور ایپل ٹی کے علاوہ تو اسے کسی بھی چیز سے واقفیت نہیں تھی۔ جہاں نے آنکھیں واپس بند کر لی تھی۔ کاؤچ کے اس طرف شیشے کا ایک دروازہ تھا جو باہر کھلتا تھا۔ اس کے پار انکرا کا موسم جیسے بہت کھلا کھلا لگ رہا تھا، یوں جیسے اس دفعہ باہر جولائی میں اتر آئی ہو۔ اور میرا چولہا ٹھیک کرتے ہوئے تم مجھ سے جو الفاظ میرے لوٹا رہے تھے نا، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم میری میلز پڑھتے ہو، اور اگر تم یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ کرنے چاہتی ہو تو وہ میں نہیں ہوں گا، سو بولتی رہو۔ اور کوئی کہتا تھا کہ وہ بہت غریب آدمی ہے، سو تو ہوں نا۔ اور جب تمہارے ڈرائیور نے جہاں سکندر کا نام لیا، کیا میں اس کے ساتھ نہ آتی؟ اس نے صرف نام لیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اسے جہاں سکندر نے بھیجا ہے، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ اور مجھے جیسے نہیں پتا تھا کہ تم تایا فرقان سے اتنا ڈرتے ہو۔ ویسے میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ویسے پپو کہتی ہیں جہاں کی بات مت سنا کرو، وہ تو خوامخواہ کہتا رہتا ہے۔ ممی کی مت سنا کرو، وہ یوں ہی بولتی رہتی ہیں۔ وہ ایک دم چونکی، پھر بے اختیار ہنس دی۔ جہاں نے آنکھیں کھول کر گردن ذرا اٹھا کر اسے تعجب سے دیکھا۔ ہنسی کیوں؟ کچھ نہیں۔ اور یاد ہے کس طرح تم نے اور عائشہ نے ظاہر کیا کہ تم ایک دوسرے کو نہیں جانتے؟ گلاب کی پتیوں کو اپنے رخسار اور تھوڑی پہ محسوس کرتے ہوئے اس نے اس وقت کا حوالہ دیا جب عائشہ اور وہ اور جہاں ایک ہی بندرگاہ پہ موجود تھے۔ غلط، ہم نے کچھ ظاہر نہیں کیا تھا۔ اگر تم کچھ پوچھتی تو ہم بتا دیتے، وہ بتا دیتی، مگر تم نہیں۔ میرا ایک کام کرو گی حیا؟ ہاں کہو۔ وہ بہت توجہ سے سنتی کاؤچ سے ذرا آگے کو ہوئی۔ پہلے ایک دفعہ جہاں نے اس سے چائے بنوائی تھی، وگرنہ اس کے علاوہ اس نے اس سے کوئی کام نہیں کروایا تھا۔ مجھے فارمیسی سے تھوڑی سی کاٹن لا دو گے؟ شیور۔ وہ مستعدی سے اٹھی اور اس کا کام کرنا اس کے لیے بہت خوشی کا باعث تھا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ کسی خیال کے تحت پلٹی تھی اور اس نے پلٹ کر جہاں کو دیکھا جو ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کس لیے چاہیے کاٹن؟ کان میں ڈالنی ہے۔ وہ پرجوش سی باہر نکلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ پہلے آنکھوں میں حیرت ابھری اور پھر اچنبھا، اور پھر سمجھ آنے پہ ڈھیر ساری خفگی۔ لب خود بخود بیچ گئے اور پیر پٹکتی وہ واپس کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ پھر بازو سینے پہ لپیٹے ٹیک لگائے خاموش مگر ناراض نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بہت شکریہ۔ اس نے گردن سیدھی کر کے آنکھیں پھر سے مون لی۔ یہ آدمی بھی نا ذرا 2-4 دن مہذب بنا رہے تو شاید بیمار پڑ جائے، اس لیے اپنے اصل روپ میں آنا بہت ضروری تھا۔ وہ اسی طرح خفا سی بیٹھی رہی۔